السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین پر نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ رب العزت کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا پاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ تمام انسان ان سے اللہ رب العزت کا پسندیدہ طریقہ زندگی سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33۔ اللہ رب العزت سورۃ تغابن آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلیٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور سب سے اچھا طریقہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سب سے بری جو چیز ہے، سب سے بری جو بات ہے، وہ دین میں نئی بات یعنی کہ بدعت کا پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی کہ یہاں پر قیامت کا ذکر ہے اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7277 نمبر پر۔ اب دیکھیں رسولوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول غیب کا علم رکھتے ہیں، رسول کی سفارش سے بڑے بڑے مجرم بھی معاف ہو جائیں گے، رسول کو جب چاہیں اپنے پاس حاضر کر سکتے ہیں، ان سے دعا مانگ سکتے ہیں، مثلا رزق میں فراوانی کی، اولاد مصائب کو دور کرنے کی، وہ دعائیں ضرور پوری ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں یہ غلط فہمیاں ہیں رسولوں کے بارے میں جو پائی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ہر رسول کو کچھ معجزات ضرور دیے تھے، لیکن انہیں غیب کا علم نہیں دیا تھا۔ اگر ان کو کچھ پتہ چلتا تو وہ اللہ رب العزت جب وحی کرتے تو اس وحی کے تھرو پتہ چلتا، ادروائز نہیں۔ یہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کیپیسٹی نہیں دی رسولوں کو کہ وہ غیب کا علم جاننا شروع ہو جائے، یا وہ رزق میں فراوانی کرنے کا ان کو اللہ رب العزت نے اتھارٹی دے دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اس لیے بھیجا تاکہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسے دل سے تسلیم کیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا، یعنی کہ جنہوں نے نفس پہ ظلم کیا۔ یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے، ان سے فیصلہ کروانے کی بجائے وہ کاہنوں اور طاغوتوں کے پاس اپنا فیصلہ لے گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا انسان کے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے جھگڑوں کے فیصلے دوسروں کے پاس لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں کمی کی تھی، اس لیے اس کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تاکید کی گئی۔ آیت کا تعلق منافقین کے خاص واقعے سے ہے جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کاہنوں کے پاس جو منافقین تھے وہ اپنا فیصلہ لے جاتے تھے، اپنا فیصلہ کرواتے تھے اور انہیں رہنما مانتے تھے۔
تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کرنا تو جائز تھا، ٹھیک ہے، ایسا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے حق میں کمی یعنی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضری جو نہیں دی تھی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی کی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقصد کے لیے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فیصلے کریں تو اب یہ جائز نہیں ہے، جب ان کی زندگی تھی تب جائز تھا، اب نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔